کہ اے ایمان والو، اللہ نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے، ایمان دے، کتاب دے کے، علم اور حکمت دے کے۔ پہلے یہود و نصارہ کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، یہودیوں کی طرف، جن کی مثال ایسے بن گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہیں، اور ان یہودیوں کو سنا دیا کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو ان قریب تمہیں وہ موت ملے گی، اور پھر رب کے سامنے جا کے بتایا جائے گا کیا تم کرتے رہے ہو۔ ایک بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے نا، تم اس کتاب کو سمجھو اور عمل کرو۔ یہود و نصارہ کی طرح نہ بننا، جنہیں کتابیں دی گئی تھیں اور وہ اس پہ جو ہے وہ گدھے کی طرح بن گئے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج مسلمان میں کیا فرق ہے؟ قرآن تو موجود ہے، لیکن قرآن کا کیا ہے؟ اس کا صرف اور صرف ادب احترام کرنے کے لیے 1 2 3 غلاف چڑھا کے اوپر سے اوپر رکھ دو، یہ کیا بس یہی کافی ہے؟ آج کل مجھے یہ آپ کو کہیں ایسی جگہ سے لیٹر آ جائے کسی بادشاہ کی طرف سے جس کی زبان ہم نہیں جانتے، تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم کسی ٹرانسلیٹر سے جا کے اس کا ترجمہ نہ کرا لیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ یہ ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ جل جلالہ اپنا پیغام قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھیجتا ہے، اور 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کبھی دل میں نہیں آیا کہ رب کا پیغام ہمیں کیا کہتا ہے، رب کے پیغام میں ہمیں کیا بولا گیا ہے، بلکہ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، خود اس کی طرف نہیں توجہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ان یہود سے تو نہیں آگے بڑھ گئے جن کے اوپر کتاب دی گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں؟ تو کیا فرق ہے اس مسلمان میں اور اس یہودی میں؟ اس لیے اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں، آگے سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔